ہماری یونیورسٹی کی بون فائر یعنی کہ جنگل میں ایک پکنک تھی۔ میں بہت خوش تھا اور اس سے پچھلی رات ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ سکی۔ اگلی صبح ہم سارے دوست یونیورسٹی بس میں پہنچ گئے اور خوب ہلا گلا کرنے اور ناچ گانے کے بعد جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کی پہلی بون فائر پارٹی تھی جس میں مجھے پورا دن اور رات جنگل میں گزارنا تھا۔ ہماری کلاس میں 36 اسٹوڈنٹس تھے اور اس دن اتفاق سے سارے اسٹوڈنٹس اس پارٹی میں آئے تھے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب ہم سب اس گھنے اور خوبصورت جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے درختوں سے پھل توڑے اور خوب مزے لے کر کھائے اور کچھ لوگ جانوروں کا شکار کرنے لگے۔ ہم نے بہت سارے مزے کے گیمز کھیلنا شروع کیے۔ سردیوں کی وجہ سے 6 بجے ہی اندھیرا چھانے لگا۔ اندھیرا چھاتے ہی ہم نے آگ جلائی اور کیمپ لگانے شروع کیے۔ ہم اپنے ساتھ زندہ مرغیاں بھی لائے تھے تاکہ شکار نہ لگنے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے ان کا باربیکیو کر سکیں۔ ہم نے آگ جلانے کی ابتدا کی تاکہ رات 8 بجے تک ڈنر کر سکیں۔ سب مل جل کر ہم کام کرنے لگے۔ کوئی مرغیاں ذبح کرنے لگا، کوئی ان پر مسالہ لگا رہا تھا تو کوئی لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ بہت پر لطف اور پر رونق سما تھا۔ ایک گروپ گٹار اور بانسری بجا کر ماحول کا لطف دوبالا کر رہا تھا۔ پھر جب آگ روشن ہو گئی تو ہم سب نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ مجھے لکڑیاں ڈھونڈنے کا کام ملا تھا، اس لیے میں ماحول کو انجوائے کرتے کرتے لکڑیاں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہا تھا۔ جنگل میں اب مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ سب نے احتیاطاً ٹارچ بھی ساتھ لے لیے ہوئے تھے۔ چاروں طرف سے جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں اور بنا چاند کا آسمان ایک دلکش اور ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ آگ کی شعاعیں جیسے ہی کم ہوتی تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ ایک لکڑی اٹھاتے اٹھاتے میرا پاؤں کسی چیز میں الجھا اور میں دھڑام سے کسی گہرے گڈھے میں جا گرا۔ میرے اوزان پوری طرح خطا ہو گئے تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور میں کہاں گرا ہوں۔ درد کی شدت بہت زیادہ تھی اور میری آنکھوں میں اس وجہ سے آنسو تھے۔ میرے لبوں پر کلمہ اور درود شریف کا مسلسل ورد جاری تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد تھوڑی ہمت کی اور اس اندھیرے میں ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تاکہ کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میں اوپر کی طرف جا سکوں، لیکن ہر کوشش بیکار۔ مجھے چاروں طرف سے عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 3-4 دفعہ میرے پاؤں سے کوئی رینگتا ہوا جانور بھی ٹکرایا، لیکن میں نے اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنا پیر اٹھا لیا اور اسے جانے کا راستہ دے دیا۔ مجھے سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی لگاتار معافی مانگ رہا تھا۔ میں ایسے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ شاید جو ساتھی اوپر موجود ہیں وہ میری آواز سن کر میری مدد کر سکیں، لیکن سب بیکار تھا۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے خود کے ہاتھ پیر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور یہی اندھیرا گھپ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز کر چکا تھا کہ شاید میرا دل کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر چلنے کی کوشش کی تاکہ کہیں سے کوئی روشنی نظر آئے اور مجھے پھر سے اوپر جانے کا راستہ مل سکے۔ میں نے اپنا پورا زور لگا کر اور ہاتھ سے راستے کا اندازہ لگا کر چلنا شروع کیا۔ مجھے بہت زور لگانے اور ہاتھ سے کانٹے اور پتھر ہٹا ہٹا کر چند قدم چلنے کا موقع مل رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پاؤں کانٹوں اور پتھروں سے لہو لہان ہوتے جا رہے تھے۔ شدید پیاس کی وجہ سے میں اپنا خود کا پسینہ بار بار پینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے اچانک میں نے کسی موٹی چمڑی والے جانور پر اپنا پیر رکھ دیا تھا۔ اس جانور نے ایک خوفناک چیخ بلند کی جس کی وجہ سے میری روح کانپ گئی۔ مجھے اپنی موت بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی موٹا تازہ سانپ تھا جو میرے جسم پر پوری طرح سے لپٹ گیا۔ وہ مجھے ڈس بھی رہا تھا اور زور سے میری گردن بھی مروڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اور دانتوں سے اسے کاٹنے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن شاید وہ کوئی بہت بڑا کوبرا تھا کیونکہ اندھیرے میں مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ اس کی طاقت اور چمڑی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا سانپ نہیں ہے۔ میری آخری سانسیں تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس لیے میں نے خود کو چھڑوانے کی بجائے کلمہ اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع کیا، سانپ کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی اور اچانک سے میری گردن پر ایک ہاتھ آیا اور اس طاقتور ہاتھ نے مجھے اوپر کی طرف کھینچا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے روم میں اپنے پلنگ پر موجود تھا۔ میرے سر میں میری والدہ شفقت بھرے انداز میں ہاتھ پھیر رہی تھی
اور سامنے کوئی مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، میری امی اور قاری صاحب زور زور سے چیخ چیخ کر سب کو بلانے لگ گئے کہ محسن کو ہوش آ گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی، میرے والد صاحب، میری سسٹر اور یونیورسٹی کے سارے دوست میرے روم میں دوڑے چلے آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب مجھے سے گلے لگ کر رو رہے تھے، جس سے میری آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں سب سے پوچھ رہا تھا لیکن کوئی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر آخر کار والد صاحب نے سب کو خاموش کروایا اور بتانا شروع کیا۔ تم لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے ہوش ہو گئے تھے، جس سے تمہاری یونیورسٹی کے لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تمہیں تمہاری یونیورسٹی کے دوستوں نے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جو بھی تمہارے پاس آتا تم اسے مارنے اور کاٹنے کی کوشش کرتے۔ تمہارا جسم اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ پورے 35 اسٹوڈنٹس اور 4 طاقتور گارڈز بھی تمہیں اٹھا کر کیمپ میں نہ لا سکے۔ یونیورسٹی سٹاف نے ہمیں پولیس اور ایمبولینس بھی بلائی، لیکن وہ لوگ بھی تمہیں نہ اٹھا سکے۔ یہاں تک کہ میں اور تمہاری موم بھی تمہارے قریب آتے تھے تو تم ہم پر حملہ کر دیتے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی روحانی معاملہ ہے، اس لیے میں قاری صاحب کو یہاں بلا لایا۔ قاری صاحب نے وہاں 4 گھنٹے اللہ کا کلام اور وظیفے پڑھنے کے بعد تمہیں اس جگہ سے چھڑوا لیا اور اللہ کے کلام کی طاقت سے ہمیں بتایا کہ جس جگہ تم لکڑیاں ڈھونڈنے گئے تھے وہاں کسی بدبخت نے بیٹھ کر کالے علم کی پڑھائی کی تھی، اور اس گندے علم کی پڑھائی، گندی ہڈیاں اور تعویذات وہاں چھوڑ دیے تھے، جس پر تمہارا پیر لگ گیا اور تم ایک جان لیوا بھنور میں پھنس گئے۔ تم پورے 3 دن اور 3 راتوں سے بے ہوش ہو۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا تھا قاری صاحب کو یہاں سب نظر آ رہا تھا۔ اللہ نے قاری صاحب کو ذریعہ بنا کر تمہیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔